بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ انشقاق ختم ہو گئی. اب اس کے چند تدبر اور عمل کے لحاظ سے کچھ پہلو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا ذکر کیا اور ان کے پھٹنے کا ذکر کیا اور ان کی فرمانبرداری کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں کیوں بتائی ہیں کہ زمین اور آسمان اتنے بڑے ہو کر اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. یعنی یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں اور ایک بھی نہیں ہے بلکہ 7 ہیں. 7 جن کو 14 طبق کہا جاتا ہے. 7 آسمان اور 7 زمین ہیں. تو یہ جو ہیں 7 ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتنا مانتے ہیں، کتنا سنتے ہیں. اور جب ان کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آئیں گے تو انسان خود سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور یہ وہ یقینی خبریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی گئیں اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں سنائی گئی ہیں. اور یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں بھی کتنی جگہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. اور پوری جو اگر ہم دیکھیں کہ پورا سپارہ ہی آخری جو سپارے ہیں، ویسے تو کئی سپارے مگر یہ 30واں سپارہ تو پورا ہی قیامت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. یعنی ہر دوسری، تیسری، چوتھی آیت، 5ویں آیت کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سمجھایا اور اتنا زیادہ کیوں بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس بات سیریس لیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں تاکہ کل ہم اللہ کے انعام اور جزا کے مستحق ٹھہریں. تو اتنا بڑا زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے. تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہ پھر اللہ کی فرمانبرداری کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اپنی فرمانبرداری کے لیے ہے، اپنی عبادت کے لیے ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اہم بات ہوتی ہے. قیامت کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اہم چیز ہے. اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے 6 میں جو بتائی ہے کہ اے انسان تو
محنت اور کوشش کر رہا ہے اور اپنے رب کے پاس جانے کے لیے، اور تجھے اس سے ملنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہر انسان قدح یعنی مشقت کی حالت میں ہے۔ اگر امیروں کی مجلس میں بیٹھیں تو دیکھیں کہ ان کی الگ محنتیں، کوششیں، پریشانیاں، مسائل ہیں، اور اگر غریبوں کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھ لیں تو ان کے الگ مسئلے ہیں۔ علم والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ان کے الگ مسائل ہیں، ان کی الگ کوششیں ہیں، ان کی الگ محنتیں ہیں، اور اگر ان پڑھ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھ لیں تو وہاں پر دیکھیں گے کہ ان کے الگ ہی ان کی پریشانیاں ہوں گی۔ تو بچوں کی، بڑوں کی، امیروں کی، غریبوں کی، عورتیں، مرد، جاب والے، بغیر جاب والے، فقیر، بادشاہ، سب کے اگر دیکھے جائیں دنیا میں تو سب کے الگ الگ مسئلے ہیں، اور سب ہی محنت کر رہے ہیں، سب ہی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ زندگی کا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرمشقت بنایا ہے، اور اس میں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ کل ہم اس کا اجر یا صلہ یا بدلہ پا سکیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کوشش تو سبھی کر رہے ہیں۔ ایک غلط راستے پہ چلنے والا بھی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور ایک صحیح راستے پر چلنے والا بھی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور پھر جو صحیح کرنے والا ہے اجر کا مستحق وہی ہوگا، اور جو غلط کرنے والا ہے تو وہ وہاں پر عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، جس کی کہ آگے بھی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اس کو۔ اگر ہم مشقت کو دیکھیں تو دنیا میں جب ایک بچہ آتا ہے تو کتنی محنت، کوشش اور مشقت سے، اس کے بعد پھر وہ دنیا میں جب اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کتنا، اس کو دودھ پینے کے لیے، سک کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر چلنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، دانت نکلتے ہیں، پھر بڑا ہوتا ہے، اس کے الگ مسائل ہوتے ہیں، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر کتنی، یعنی ہر دور میں انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہر انسان کے ساتھ میں ہے، اب یہ کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، اسی طرح سے مشکل اٹھاتا ہے، اسی طرح سے پریشانی اٹھاتا ہے اور محنت کرتا ہے، مگر ایک کا صلہ ہے، بدلہ اچھا ہے، اور ایک کا صلہ اور بدلہ جو اس نے دنیا میں غلط کیا، ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کا غلط ہی انجام ہوگا۔ اب کوشش کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک چور ہے یا غلط کام کرنے والا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ماحول سازگار دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، پھر اگر پکڑا جاتا ہے تو جیل کی مشقت اٹھاتا ہے، کتنی زیادہ مصیبت، ذلت، پریشانی، تو وہ یعنی ہر ایک محنت کر رہا ہے، ہر ایک کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی جو کوشش کا ایک مرکز اور محور ہے یا پھر ایک نتیجہ جو نکلے گا اس کا، وہ بالکل ہی الگ ہے، وہ مختلف ہوگا، ہر ایک کی کوشش کا مختلف ہوگا نتیجہ۔ اور اگر یہ انسان یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے جانا ہے یا اپنی کوئی پریزنٹیشن کسی بڑے آدمی کو دکھانی ہے یا بتانی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کی تیاری کرے گا۔ اور اگر ایک بچے کو، ایک عام آدمی کو یا کم پڑھے لکھے کو یا کسی کو سنانا ہے، بتانا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی تیاری ایسی سچ نہیں کرے گا جیسی کہ وہ کسی بڑے آدمی یا عالم یا پھر بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے کرے گا۔ تو ہمارا معاملہ جو ہے، سب کچھ ہمارا کس کے سامنے پیش ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ تو جو بھی نماز، روزہ، تمام عبادات جو ہیں، تمام معاملات جو ہیں، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں، وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ کو ہم یہ دیکھیں کہ کام تو ہم نے بہت ہی اچھا کیا، بہت ہی مشکل تھا، اور بہت اچھی طریقے سے ہم نے وہ پریزنٹیشن دے دی، یعنی بنا لی، یہ دے دی اور دکھا دی، بتا دیا، مگر ہم اس میں تھک گئے تھے تو ہمارا منہ بنا ہوا تھا،
یا ہم نے اسے بوجھ سمجھ کر کیا، یا اس سے خود بھی پریشان ہوئے اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیا، یا پھر ہم نے لوگوں پر احسان جتایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس لیے ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اگر ہم غلط کام کریں، کسی کو کچھ بھی بولیں یا پھر کسی کو کچھ بھی کہہ دیں تو کوئی ہم سے کچھ نہ کہے، یعنی بد اخلاقی کے جواز بھی ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم تھکے ہوئے ہیں یا ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہم پھر یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے بہت اچھا کام کیا مگر ہم نے یہ رویے اختیار کر لیے تو یہ کام جو ہے جس کے سامنے پیش ہوگا، جو کہ نیت اور ارادے اور دل اور دماغ کی کیفیت اور خیالات کو بھی جانتا ہے، تو پھر اس پہ کتنے نمبر ملیں گے، پھر کیا ہمیں وہاں پر اس کا بدلہ اور جزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر عمل یعنی ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے اس کی، بلکہ باطن کی خوبصورتی کے ساتھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ ہر عمل احسان کے درجے پہ کیا ہوا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے احسان کے درجے پہ کیا، اللہ کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ ایسے الٹے سیدھے کام نہیں چاہیے جیسے کہ ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی دین کے لیے تو ہم بالکل کوئی بھی کہتے ہیں کچھ بھی چل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، اور آخرت کے لیے کتنی پرفیکشن کہ ہر چیز میں، اگر شادی ہے یا کوئی پارٹی ہے، دعوت ہے، اس کے لیے کتنی پرفیکشن ہوتی ہے، ہر کام بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس میں خامی اور نقص نہ نکال سکے، حالانکہ نکالنے والے جو ہیں وہ کتنی اس کے اندر جب وہ دعوت یا پارٹی یا شادی ختم ہو جاتی ہے کتنی خرابیاں اور خامیاں نکالتے رہتے ہیں جو نکالنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم اللہ کے لیے جو کریں تو وہ پھر ہم ایسا کام کریں کہ بس، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنی ممکنہ کوشش کے ساتھ میں کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے۔ اور جیسا کہ ہم اسی آیتوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کا اور محنت کرنے والوں کا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے والوں کے لیے، تھکنے والوں کے لیے پھر کیا ہوگا، ان کا آسان محاسبہ ہوگا، ان کا آسان حساب لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ غلطیاں ہوں گی کیونکہ بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، کہیں غلط ہو جاتا ہے، کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہ ہوگا ضرور اعمال نامے میں مگر وہ نظر انداز کر دیا جائے گا اور پیشی کے وقت کہا جائے گا جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، اور ان کا اعمال نامہ سب سے بڑی کامیابی کی جو سند ہوگی، دلیل ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ وہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر ان سے آسان محاسبہ ہوگا اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، سب کو دکھائے گا دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میں جنت میں جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں جو دعا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان محاسبہ کرنا۔ اور ہر ایک سے جو بتایا گیا ہے کہ اس کی قوت طاقت کے مطابق اور اس کے ماحول، اس کے وقت اور اس کے جو بھی صلاحیتیں تھیں ان کے مطابق جو اس سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کے اندر استطاعت نہیں ہے وہ کرنے کی جو ایک جوان کر رہا ہے، تو اس سے اس کی طریقے سے حساب لیا جائے گا۔ ایک مجنون ہے، ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل ہے، تو اس سے اس کی طرح سے حساب لیا جائے گا۔ ایک اندھا ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ایک بہرا ہے، اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، تو ان سب سے الگ طریقے سے حساب ہوگا۔ اور فترہ والوں سے، جو کہ دو نبیوں کے بیچ کے زمانے کو فترہ کہا جاتا ہے، فترہ کے اس کے جو درمیان میں ہوں گے، یعنی جن کا اللہ کا کلام نہیں پہنچا، تو ان کا حساب دوسری طریقے سے ہوگا، اور وہاں پر بھی ان کا جو یہ ایسے لوگ ہوں گے، ان کا ایک ٹیسٹ کے طور پر کچھ ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر انہوں نے صحیح جواب دیے تو وہ بھی کامیاب لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ تو جو تمام صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا حساب ہوگا اور ان کا انسان کو جواب دینا ہوگا۔ گھر والوں میں ایک یہ بھی اہم بات ہے اس میں کہ گھر والوں میں خوش رہ سکتے ہیں ہم، خوشی جبھی مل سکتی ہے جب آپ بھی ان جیسے ہی ہوں یا پھر وہ آپ جیسے ہوں، یعنی دونوں ایک جیسے ہوں تو ہی خوش رہ سکتے ہیں، مطمئن رہ سکتے ہیں۔ ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف تو اس سے خوشی نہیں ملے گی، یا ایک دین کی بات کر رہا ہے، ایک دنیا کی خالصتاً بات کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے مطمئن نہیں رہ سکتے، سکون نہیں ملے گا کہ ایک تو دنیا میں مگن، اور اگر کوئی دین والا ہے گھر والا تو پھر اس کو قرآن پر چلنے، پڑھنے، عمل کرنے پر تانے دیے جائیں، برا بھلا کہا جائے، اور پھر
یہ بھی کہا جائے کہ ان کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، ساری دنیا کدھر جا رہی ہے اور یہ انوکھے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں، یا یہ کدھر جا رہے ہیں، تو یا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ دنیا چھوڑ دو یا دنیا نہ اپناؤ یا دنیا والوں کو چھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت سارے باتیں، بہت ساری چیزیں بھی سننے کو ملیں گی، اور ایک گھر والوں کی ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے۔ انسان توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، اور اگر وہ سپورٹ مل جاتی ہے تو انسان بہت زیادہ بہتر کارکردگی ہو جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر پھر کیا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ چلو گھر والوں کو راضی کر لو، چھوڑ دو ان سب باتوں کو، یہ تو مطمئن ہو جائیں، چلو جھگڑا تو ختم ہو جائے، ورنہ یہ جو ہے مسائل سے، ان جھگڑوں سے پھر زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو پھر وہ چاہتا ہے کہ چلو سب کو چھوڑ دو۔ تو اب کیا ہوگا، وہ دنیا میں تو خوش اور مسرور ہو گیا، مگر آخرت میں وہ خوشی اور وہ اطمینان اور وہ سرور، وہ مسرت جو کہ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر خوشی خوشی اپنا رزلٹ دکھائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرا انسان بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے گھر والوں میں، وہ جو جیسے تھے یہ بھی ویسے ہی تھا، وہ جو کر رہے تھے یہ بھی وہی کر رہا تھا، تو وہ دنیا بڑی ہی خوش اور خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اور پھر ایک اس میں اترانے کا بھی جو پہلو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے نعمتیں دی تھیں اس پہ اتراتا بھی تھا، بہت ہی زیادہ مگن تھا، مست تھا، خوش تھا، اور کچھ سے کوئی فکر ہی نہیں تھی، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ مجھے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ تو اس نے کل کی کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ تو اس طرح سے اس کا انجام پھر جو بتایا گیا کہ وہ کہاں جائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اس نے نہ آخرت پر یقین تھا، نہ پلٹنے کی، واپس جانے کی تیاری تھی، اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، اور ہر چیز اگر دیکھیں تو اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور فرما برداری کر رہی ہے، اور انسان کیا کر رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ انسان اتنے بڑے، یہ جو سورج چاند کی مثال بھی شفق کی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر رات کی دی، اور پھر چاند کی مثال دی کہ سب کس طریقے سے فرما برداری کر رہے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، آنا جانا کر رہے ہیں۔ مجال ہے جو ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے کوئی ہل جائے، مجال ہے جو ایک سیکنڈ بھی رات آنے میں دیر کر دے، اور سورج نکلنے میں دیر کر دے، چاند ڈوبنے میں دیر کر دے۔ ہر ایک اپنے جو مکمل ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، جب پھر سب کو توڑ پھوڑ کے ختم کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس میں یہ دعوت بھی ہے انسان کو کہ پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو، تم کیوں نہیں سنتے ہو، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے شفق کی قسم کھائی ہے، تو جو سرخی آسمان پر نمودار ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اور مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، شام کا وقت داخل ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کتنا ہر ایک کو متوجہ کرتا ہے غروب آفتاب کا جو وقت ہے، اور پھر جو سرخی پھیل جاتی ہے، شفق نمایاں ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی بہت ہی زیادہ غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ تبدیلی کہاں سے آ جاتی ہے، کون کر دیتا ہے۔ یہ روزانہ دیکھتے رہتے ہو، روزانہ کبھی یہ ہوا کہ آج سورج نہیں غروب ہوا، یا آج چاند نہیں نکلا، یا آج رات نہیں آئی، یہ سب کون کر رہا ہے؟ سورج غروب ہو گیا اور پھر روشنی بھی باقی ہے، کتنی دیر تک اجالا رہتا ہے، تو یہ سب کس نے کر دیا ہے؟ اور پھر رات میں سب اپنے ٹھکانوں کی طرف سمٹ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور اور سب پرندے اور ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے سکون اور آرام کی تلاش میں اپنے گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے رات۔ اور تو کوئی تم اندھیرے کو جھٹلا سکتے ہو، یا پھر یہ تمہیں کبھی اندھیرا نظر نہیں آتا، یا تم نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا؟ اور پھر یہ اتنا بڑا ایک چینج ہے جو پوری کائنات میں آتا ہے، اور انسان، ہر ایک انسان اس کو دیکھتا ہے، نوٹسیبل چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ خاموشی سے گزر جائیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلا، اچھا رات ہو گئی، اچھا دن ہو گیا، کچھ معلوم ہی نہیں ہوا اس کو۔ تو یہ سارا جو کام بتدریج ایک کے بعد ایک چل رہا ہے، یہ ایک نظام جو اللہ کا باندھا ہوا ہے، تو پھر اسی طرح سے تم بھی ایک کے بعد ایک درجے چلتے چلے جاؤ گے، چڑھتے چلے جاؤ گے، جیسے کہ بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر اس کے بعد قبر،
پھر حشر ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر پلسرات ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے جو کہ ہمیشہ کے ٹھکانے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک مرحلے ہیں انسان کے لیے جو اس کو پیش آئیں گے۔ ان مرحلوں کو کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں مجھے بچہ ہی رہنا ہے، مجھے بڑا نہیں ہونا، مجھے جوان ہی رہنا ہے، مجھے بوڑھا نہیں ہونا ہے؟ کتنی کوششیں آج چل رہی ہیں کہ انسان بوڑھا نہ ہو، اور ایک بھی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں کہ اس کو اسی انسان کو اسی شکل پہ روک دیا جائے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ جوانی کا جو پیریڈ ہے اس کا اسی میں رک جائے اور وہ بڑھاپے کی طرف نہ جائے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو چینج ہے تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر موت آنی بھی لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں موت کے بعد قبر ہے، اور قبر حشر، یہ سب حساب کتاب، اور پھر پلسرات سے گزرنا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ۔ تو یہ سارے مرحلے ایک کے بعد ایک چلتے چلے جائیں گے، کوئی انہیں رکا نہیں سکتا، کوئی ٹھہرا نہیں سکتا۔ اور زندگی دیکھیں برف کی طرح سے پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں جو سبق دیتی ہیں انسان کو کہ ایمان لے آؤ، دیکھو دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے۔ جو تم کر رہے ہو مان لو، سجدہ کر لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ ہم قرآن کو اصل میں ویسے نہیں سمجھتے جیسے کہ اہل عرب سمجھتے تھے، کہ وہ اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو ان کے دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ کانوں کو بند کرے رہتے تھے، کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے اور کانوں کو بند کر لیتے تھے کہ کہیں وہ آواز کان میں نہ چلی جائے، اور وہ دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ تو ان کو ایک ایک چیز کی، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک بات کی سمجھ آتی تھی۔ اصل میں ہم جو ہیں قرآن ترجموں کے ذریعے پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر وہ ایفیکٹ اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ بغیر سمجھے والوں کے بھی آپ دیکھیں کہ ایسا اس میں ایک چیز ہے، ایسی ایک بات ہے کہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اثر تو ہوگا، مگر اثر کب اور زیادہ ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھنے لگیں گے۔ تو تدبر اور عمل کے لحاظ سے جو ہم اس میں چند پوائنٹ دیکھتے ہیں اپنے لیے، وہ ہم سب سے پہلا یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے پڑھیں، اور اس کو سنیں اور پڑھیں۔ اس میں سے کوئی ایک آیت لے لیں اور اس پر غور و فکر کرتے رہیں، اور سوچتے رہیں کہ میں اس میں مجھے مخاطب کیا اللہ نے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب دیکھیں صرف چھوٹی سی ایک سمجھنے کے لیے بات لے لیتے ہیں کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ زمین خالی ہو جائے گی، آسمان اور زمین کو اللہ کا حکم اور فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور زمین سب کچھ پھینک کے خالی ہو جائے گی، سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری میں کتنا دینے والے ہیں، اور کتنا جمع کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر دیکھیں ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے تو وہ ہمارا جمع ہو جائے گا، اور اگر ہم نے جمع کر کر کے رکھا ہے وہ بعد میں کیا ہوگا؟ لوگ کھولیں گے، لوگ نکالیں گے، اور ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بعد میں جو انہوں نے اپنی جان سے زیادہ چیزیں عزیز تھیں، انہوں نے کس طریقے سے انہیں سنبھال کے رکھا، بعد میں ان کے بچوں کو بھی وہ ضرورت نہیں رہی، وہ ان چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیا، کیونکہ وہ فیشن ختم ہو جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں استعمال کے قابل نہیں رہتی ہیں، تو وہ یعنی کسی کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے جو کہ انسان سنبھالتا رہتا ہے۔ اور میں نہیں ہوں گی تو میرے لیے کون دے گا؟ اب دیکھیں دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو ابھی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں یاد، تو جب مر جائیں گے تو کون پوچھے گا، کون ہمارے لیے بھیجے گا، کون ہمارے لیے صدقہ کرے گا؟ تو ہم خود اپنے ہاتھ سے دیں تاکہ کل جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس انعام پا سکیں، کیونکہ زمین اور آسمان فرما برداری کر رہے ہیں، تو کیا میں اللہ کی فرما برداری نہیں کروں؟ کیونکہ مجھے بھی تو دینے کے لیے کہا گیا ہے، تو مجھے بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو ہم ایک ایک آیت پر اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ہمیں سمجھ آئے گا۔ پھر ایک اور دوسری چیز جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ ہم شعوری طور پر کوشش یہ کریں کہ ہر کام کو دائیں ہاتھ سے کرنے والے ہوں، کیونکہ ہمیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو دنیا میں جنہیں عادت ہی نہیں ہوگی، اب دیکھیں اتنا زیادہ آج کل جو چینج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، چیزیں اٹھانا رکھنا،
اور ایک ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسری چیز ہوتی ہے، اور دونوں کبھی اس میں سے کھا رہے ہیں کبھی اس میں سے کھا رہے ہیں، یعنی الٹے سیدھے کی دائیں اور بائیں کی کوئی یعنی ہمیں اہمیت ہی شاید ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمیں جبکہ حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو ہم وہ جو کھاتے ہیں اس میں نہ برکت ہے اور نہ ہمارے جسم کو قوت ملتی ہے، اور نہ پھر ہم اللہ کے دین کے ہی کچھ کام کے رہیں گے، کیونکہ جب ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو وہ ہمارے لیے کیسے صحیح کام کے لیے بن سکتا ہے؟ وہ اس کھانے کی طاقت ہمیں کس طرح سے بھلائی اور خیر کے کاموں میں لگا سکیں گے ہم، جبکہ ہم نے طریقہ ہی غلط کر رہے ہیں، ہم کھائی غلط طریقے سے رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر کھانا، چلتے پھرتے کھانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے لینا دینا، اٹھانا رکھنا، لکھنا پڑھنا، اور لباس کا اور کنگھی کا، جوتے پہنتے ہیں، آنا جانا، تو یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے، اور دائیں ہاتھ والوں کا بھی بہت قرآن میں تذکرہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے جو دنیا میں پسند کرے گا اور کوشش کرے گا شعوری طور پر، تو پھر وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر اس کو نامہ اعمال جو ہے اس کا پھر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم سب لوگ اسی میں شامل ہوں۔ تو پریکٹس کرتے رہنا ہے تاکہ وہاں پر ہم ان دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو وہ ہم دونوں ہاتھوں پہ کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں پہ نہیں کرنی ہے، وہ صرف ایک ہی ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ کرنی ہے، بائیں ہاتھ پہ تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ دایاں ہی ہاتھ ہے پڑھنے کے لیے، اور الٹے ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں، وہ گندے کام جو ہیں وہ سب کیے جاتے ہیں، جیسے کہ استنجا کیا جاتا ہے، ناک صاف کی جاتی ہے، جوتے اٹھانا رکھنا انہی سے کیا جاتا ہے، اور سے کام ہیں جو کہ ہم ان سے کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر تیسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے ہی جھکنا ہے جیسے کہ باقی تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی جھکی ہوئی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے کان لگائے ہوئے ہے اور حکم سننے کے لیے تیار ہے، کہ جیسے کہا جا رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہمارے لیے کیوں کیا کیسے کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی احکام ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور کیوں کیا کیسے نہیں کرنا ہے، جو بتایا گیا ہے بس وہی کرنا ہے۔ غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس فرما برداری پر انعام کے مستحق ٹھہریں گے، اور ایسا انعام ملے گا اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا ہمیں کہ ان کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ وہاں پر ایسے انعامات سے نوازے جائیں گے کہ وہ دیے ہی چلے جائیں گے، کوئی کبھی ختم نہیں ہوگا ان کا سلسلہ۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ مکذبین کو جو اس میں ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، اور خوشخبری کے طور پر ان کو عذاب کی خبر سنائی گئی ہے، تو وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، غیر سنجیدہ رویے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کر خود مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا، داڑھی کا، لطیفے بنائے ہوئے ہیں، برقعے کا، اس طرح سے یعنی مسلمانوں نے خود اپنے اندر مذاق بنایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کا مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، تو اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ جو ہے پھر ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتایا گیا کہ انہیں عذاب کی خوشخبری، عذاب علیم کہا گیا ہے، دردناک عذاب، انسان تھوڑی دیر درد برداشت نہیں کر سکتا، تو جب وہ درد جو مسلسل اور مستقل ہوگا وہ انسان کس طریقے سے برداشت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جو لطیفے اور مذاق ہیں وہ نہ خود شیئر کریں، نہ دوسروں کو بھیجیں، نہ پڑھیں، اور وہیں سے وہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور دوسروں کو بھی منع کریں کہ یہ جو ہیں دین کے بارے میں مذاق بنانا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑے گا۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا جو اجر ملے گا نیکیوں میں اور فرما برداریاں جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کریں گے ان پر اور کوشش اور محنت مستقل کرتے رہنا ہے، زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرنی ہے اور اس پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے،
اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسا نور ہے، قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ایسی لائٹ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات کو روشن کر دیتی ہے، تمام ہمارے معاملات روشنی میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم مثال سے اس کو سمجھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کمرہ ہے اور اس میں کوئی لائٹ جلا دی جائے تو تمام اس کمرے کی چیزیں آپ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے لطف بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں میں اگر ضرر رساں کوئی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اندھیرا ہوگا تو ہم کہیں ٹکرا جائیں گے، گر جائیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، پریشان ہوں گے، اور پھر ہم جو ہے ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قرآن ایک ایسی لائٹ ہے جو کہ اپنے پڑھنے والوں کو روشنی دنیا میں بھی دیتی ہے، اور یہ روشنی قبر میں بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ روشنی ہمیں پل صراط پر بھی ملے گی، اور قیامت میں حشر میں پل صراط پر جنت تک جانے تک، تو یہ ہمارا وہاں پر ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس قرآن کا۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد میں اگر دیکھیں انسان کا سوچ، اس کا نظریہ، اس کا غور و فکر کا انداز جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور لوگ اگر کہتے ہیں تو کہتے رہیں، جنونی بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ شدت پسند کہنے لگتے ہیں، بے عقل کہنے لگتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ ان سب کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی تنہا نہیں چھوڑے گا اگر ہم اس کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے اور عمل کرتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ کے فرمانبردار بندے تھے، اور اللہ کے ایسے بندے تھے کہ انہوں نے کائنات سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، نشانیوں سے پہچانا، اور اللہ نے جو ان کو حکم دیا انہوں نے فرمانبرداری کی۔ وہ تنہا رہ گئے تو اللہ نے کیا انہیں تنہا چھوڑ دیا؟ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کو ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر رکھ دی کہ تمام انبیاء دیکھیں آج ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ اور آج ہم کتنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو درود پڑھتے ہیں، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے، آل کے لیے تمام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس میں دعا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے گا۔ آج اگر بظاہر نظر نہیں آ رہی ہمیں اس کی خیر، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم غور و فکر کریں اس پر ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے والا بنائے، اور خود عمل کرتے ہوئے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔